نہ جلتا ہے نہ بجھتا ہے، بس ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے، نہ جلتا ہے نہ بجھتا ہے ایک میرا بیچارہ دل۔ کائنات جیسے ان آنکھوں میں سمٹ آئی تھی، ان آنکھوں میں جگنوں کی تابانی تھی اور آسمان پر روشن کاغذ کی قندیلیں جو دور بہت دور تھیں۔ زیبی کو لگتا تھا بس وہ ہے اور سائم، لیکن وہاں کوئی تیسرا بھی تھا جس کے اندر یہ منظر دیکھ کر جلنے لگے تھے، اور وہی آگ وہی جلن تیسرے سے چوتھے کی طرف منتقل ہوئی۔ موبائل اسکرین جگمگائی۔ دانیال نے حیرت سے اس میسج کو پڑھا۔ ایک آندھی تھی جو چلی، اس کا دماغ گرد و غبار سے الٹ گیا۔ ایک بگولے کی طرح وہ بالکونی کی طرف بڑھا۔ اگر وہ منظر ایسا ہی ہوا جو اس نے چند لفظوں میں پڑھا تھا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اتنا مزے کا باربیکیو تھا، تمہارے بغیر کیسے کھاتی؟ سائم نے پہلا نوالہ زیبی کو خود کھلایا تھا اور دوسرے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ دانیال کا پہلا تھپڑ زیبی کے گال پر پڑا تھا اور دوسرا سائم کے۔ زیبی کچھ بول نہ پائی تھی اور سائم کو دانیال نے کچھ بولنے نہیں دیا تھا۔ وہ زیبی کو کھینچتا ہوا روشانے کے کمرے میں لایا۔ ایک وہی کمرہ مہمانوں سے خالی تھا تاکہ مائیوں کی دلہن سکون سے اپنی نیند پوری کریں۔ وہ پیلا دوپٹہ اوڑھے روپہلے خواب بن رہی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سنبھال لو اس بے شرم لڑکی کو۔ دانیال نے زیبی کو روشانے کے پاس دھکا دیا۔ دانیال کیا ہوا؟ کچھ مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ اس دن اس کی ماں آ کر ہنگامہ کرتی ہے اور آج مجھے میسج کر کے کہتی ہے کہ اپنی لڑکی کو سنبھال لو، مگر اس گھر کی عورتوں نے تو آنکھوں اور کان بند کر رکھے ہیں۔ اس کا مطلب فائقہ آنٹی ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ روشانے کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجیں۔ اس نے حواس باختہ ہو کر روتی ہوئی زیبی کو دیکھا تو گال پر چھپی 5 انگلیوں کا نشان بھی نظروں کی گرفت میں آ گیا۔ جس زیبی کو کبھی کسی نے سخت الفاظ نہ کہا ہو، اس سے آج تھپڑ پڑا تھا۔ وہ لگتا کیا ہے جس کے ساتھ آدھی رات کو بالکونی میں کھڑی تھی؟ دانیال زیبی کی طرف لپکا۔ روشانے لاشعوری طور پر دونوں کے درمیان حائل ہوئی۔ تم بھی اس کے ساتھ ملی ہو؟ ایسا نہیں ہے، پلیز دانیال تحمل سے بات کریں۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ زیبی پوری کی پوری اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے؟ اگر میری جگہ کوئی اور یہ منظر دیکھ لیتا، اس کا اپنا کمرہ، وہاں سب موجود ہیں، اور میرے خدا وہ اپنے ہی سر کے بال نوچنے کو تھا۔ نہیں، اب بات یہاں نہیں رکے گی۔ میں چچا جان اور چچی جان سے ابھی بات کروں گا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا اور روشانے تیر کی طرح لپک کر اس کے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ دانیال ششت رہ گیا۔ وہ منہ سے ایک لفظ نہیں بولی تھی، مگر اس کے جڑے ہاتھ، کپکپاتے لب اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں، وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے دوسری نظر بازوں میں چہرہ چھپائے زیبی کو دیکھا اور غصے سے کمرہ چھوڑ گیا۔ روشانے کی سانس بحال ہوئی، حالانکہ وہ جانتی تھی یہ سب وقتی بند ہے جو جلد ہی سیلاب میں بہہ جائے گا۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے اس نے مڑ کر زیبی کو دیکھا اور تھکے انداز میں پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چلے گئے ہیں؟ روشانے کی آواز پر زیبی نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا تھا؟ روشانے نے وہ تحمل سے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو صرف سائم کے لیے باربیکیو لے کر گئی تھی۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے اب آگے کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ ہی نہیں، تمہارے صدقے میری شادی شدہ زندگی بھی داؤ پر لگ گئی ہے۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ زیبی کو شرمندگی ہوئی۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں اور دانیال تمہارے ہر فعل کا ذمہ دار۔ مجھے بھی سمجھتے ہیں جیسے یہ سب تم میری شہ پر کر رہی ہو۔ تم انہیں پیار سے سمجھاؤ گی تو وہ سمجھ جائیں گے۔ زیبی نے اپنی دانست میں بہترین مشورہ دیا اور روشانے پھٹ پڑی۔ پیار پیار پیار، زندگی میں پیار ہی سب کچھ نہیں ہوتا زیبی۔ ماں باپ کی عزت، ان کا مان اور کچھ نہیں۔ لیکن میں یہ سب کس سے کہہ رہی ہوں؟ وہ تھک ہار کر کونے میں
کشن پر جا بیٹھی۔ زیبی نے اسے چور نظروں سے دیکھا۔ یقیناً یہ دانیال بھائی سے محبت نہیں کرتی، تب ہی اسے میری فیلنگ سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے۔ بڑے سے گرم تیل کے کڑاہے میں جب پوری گرتی تو چھن کر آواز آتی، گھر کے چینٹے اڑتے اور مہمان بچے ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگ لیتے۔ یہ تماشا صبح سے چل رہا تھا۔ حلوائی بچوں کی دلچسپی سے بے نیاز اپنے کام میں مگن تھا۔ ملازم بھاگ بھاگ کر یہ گرما گرم ناشتہ اندر مہمانوں کو سرو کر رہے تھے۔ یہ سارا ہنگامہ گھر کے پچھلے چھوٹے صحن میں جاری تھا۔ دانیال کب سے ستون کے ساتھ کھڑا یہ دیکھ رہا تھا، مگر ذہن میں اسکرین پر رات کا منظر کسی فلم کے سین کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں خمار تھیں۔ زیبی کو اس نے انگلی سے پکڑ کر چلایا تھا، کندھے پر بٹھا کر کھلایا تھا۔ وہاں اس کے سر کے بال نوچ دیتی تو وہ تھپڑ مار دیتا، مگر اس تھپڑ اور رات والے تھپڑ میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ وہ پیار بھرا تھپڑ کھا کر زیبی روتی زمین پر لیٹ جاتی تو وہ اس کے آنسو صاف کرتا، پھر سے کندھے پر بٹھا لیتا۔ کیا اب بھی وہ بچکار کر اس کے آنسو صاف کر پائے گا؟ غم، غصے اور اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ ارے بھائی، کوئی دھولا میاں کو بھی ناشتہ کروا دے۔ سرمد صاحب کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ سرمد صاحب اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کیا ہوا دانیال؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ چہرے کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی عجیب ہو گیا۔ کچھ ہونے والا ہے۔ سرمد ڈر گئے۔ دانیال نے فوراً خود کو سنبھالا اور بوقت مسکرایا۔ جی، میری شادی ہونے والی ہے۔ حد کرتے ہو میاں، سب کی ہوتی ہے، اور تمہیں تو ہم اپنی ہیرا لڑکی دے رہے ہیں۔ جی، تبھی ساجدہ بیگم بولائی ہوئی آئیں۔ لو دانیال، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ ناشتہ کر لیا ہے تو روشانے کو پارلر چھوڑو، یہ ڈیوٹی بھی میری ہے۔ وہ بیزار ہوا اور اس کے لہجے پر سرمد کے سامنے ساجدہ شرمندہ ہو گئیں، مگر وہ فوراً ہی بول اٹھے۔ بچیوں کو پارلر میں چھوڑ دوں گا، آپ دانیال کو اپنی تیاری کرنے دیں۔ سرمد دانیال کا کندھا تھپ تھپا کر چلے گئے۔ انہوں نے غور سے بیٹے کو دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، وہ چڑھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابھی گھوڑی چڑھا نہیں ہے؟ مزاج آسمان کو چھونے لگے۔ وہ بڑبڑا کر ملازموں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ثمینہ کمرے میں داخل ہوئیں تو پہلی نظر زبیریہ پر پڑی، جو تکیے کو بازوؤں میں دبوچے سو رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، لیکن ارلی صبح اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور روشانے اس نے پوری رات پلک نہیں جھپکی تھی۔ مستقبل کے رو پہلے خوابوں کی جگہ اندیشے تھے جو اسے دہلاتے رہے تھے۔ یہ رات کو تمہارے پاس آ گئی تھی، حد ہے زیبی۔ زیبی اٹھ جاؤ۔ ثمینہ نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئی ہو؟ سارا گھر ناشتہ کر کے فارغ ہو گیا ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو؟ ثمینہ جلدی جلدی کمبل کو تہہ لگانے لگی۔ زیبی نے گردن گھما کر روشانے کو دیکھا۔ وہ نہا کر اپنے گیلے بالوں میں کنگھا پھیر رہی تھی۔ ناشتہ بھجوا رہی ہوں، ناشتہ کرو اور روشانے کے ساتھ پارلر چلی جاؤ۔ امی، میں گھر میں ہی تیار ہو جاؤں گی، زیبی نے آہستگی سے کہا۔ وہ ابھی دانیال کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہن کے ساتھ تو جاؤ گی نا، اسے اکیلا تو نہیں بھیج سکتے، ثمینہ کہہ کر کمرے سے نکلتے نکلتے رک گئی۔ نظر روشانے پر پڑی تھی۔ کیا بات ہے روشنی، رات ٹھیک سے سوئی نہیں؟ جی امی، نیند نہیں آئی، وہ آہستگی سے بولی۔ زیبی نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ بیٹا، کوئی ٹینشن ہے؟ ثمینہ پاس آئیں۔ نہیں امی، کوئی ٹینشن نہیں، اس نے آنسو پی لیے۔ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے پاس آ کر پیشانی چومی۔ ناشتہ اچھی طرح کرنا، اور نکمی لڑکی تم بھی اٹھ جاؤ۔ میں مہمانوں کی فکر کروں یا تم لوگوں کی؟ بہن اور اپنے ناشتہ لے کر آؤ۔ وہ جاتے جاتے زبیریہ کو لتاڑ گئیں۔ روشانے، زیبی کے پکارنے پر وہ بغیر جواب دیے اٹھ کر اپنا پارلر لے جانے والا سامان بیگ میں رکھنے لگی تھی۔ پلیز اپنی شادی کے دن تو مجھ سے ناراض نہ ہو،
میری وجہ سے اپنی خوشی کیوں خراب کر رہی ہو؟ خوشی بیگ میں زیور کا ڈبہ پھینک کر مڑی۔ میری شکل دیکھو دانیال، جو طوفان اٹھانے والا ہے، اس سے میرا دل ابھی سے کانپ رہا ہے۔ ایسے میں لڑکیاں خوبصورت باتیں سوچتی ہیں کہ ان کا ہونے والا دولہا یہ کہے گا، وہ کہے گا، اور میں یہاں اپنی چھوٹی بہن کے بے وقوفیوں کا بوجھ اٹھانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ روشانے نے پھٹ پڑی تھی۔ یہ ساری باتیں تم رات کو بھی مجھے کہہ چکی ہو، وہ بیزاری سے بولی۔ روشانے کو مزید غصہ آیا، مگر اس نے بولنے سے پہلے ہی ان کی کزن موبائل اٹھائے آ گئی۔ زیبی، تمہارا فون بار بار بج رہا ہے، کسی سائم کی کال ہے۔ اس نے شوخی سے آنکھیں چپکائیں۔ روشانے نے موبائل ہاتھ سے لے لیا۔ ہاں، میرے ہمسائے ہیں، میں نے اسے کچھ چیزیں لانے بھیجا تھا۔ زیبی ہینڈ سے اتر کر قریب آئی۔ کزن کے جاتے ہی روشانے نے کال اٹینڈ کی تھی۔ زیبی، تم ٹھیک ہو؟ دانیال بھائی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ سائم کا لہجہ بتاتا تھا اور دانیال کا تھپڑ ساری رات اس کے گال پر سلگتا رہا تھا۔ پھر بھی اسے خود سے زیادہ زیبی کی فکر تھی۔ کیوں میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ روشانے پھٹ پڑی۔ تم تو لڑکے ہو، سارا کچھ کر کے بھی پاک صاف رہو گے، مگر زیبی تمہارے نام سے بدنام ہو گئی تو کیوں کہیں کی نہیں رہے گی؟ زیبی نچلا ہونٹ چبھانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روشانے سائم سے ایسی باتیں کرے، مگر روک بھی نہیں سکتی تھی۔ روشانے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں فلرٹ نہیں کر رہا، ہم دونوں شادی کریں گے۔ یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی امی سے پوچھو۔ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ زیبی سے نفرت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تم دونوں کو ڈانٹ لیتی، مار لیتی، مگر کبھی دانیال کو میسج نہ کرتی۔ سائم ششدر رہ گیا۔ تو کیا ماما نے؟ سمجھ جاؤ سائم، تم دونوں کے راستے الگ ہیں، کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے خدا کا واسطہ زبیریہ کا پیچھا چھوڑ دو۔ قطعی لہجے میں کہہ کر روشانے نے کال کاٹ دی تھی، پھر موبائل اپنے بیگ میں ڈال کر زپ بند کر دی تھی۔ روشانے، تمہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ زیبی رونے لگی، رونے والی ہو گئی۔ شٹ اپ! روشانے غصے سے چلائی اور بیگ اٹھا کر باہر نکلی۔ امی، مجھے زیبی سے شادی کرنا ہے۔ جہاں فائقہ کے ہاتھ سے چھری چھوٹی، وہیں گرم چائے کا گھونٹ ابراہیم صاحب کے ہونٹ جلا گیا۔ اتوار کا دن تھا۔ فائقہ کو آج بہت کچھ بنا کر فریز کرنا تھا، تبھی وہ صبح سے کچن میں بزی تھیں۔ سائم چھٹی کے دن ویسے بھی دیر سے ناشتہ کرتا تھا اور کچھ رات کے غصے میں انہوں نے آواز بھی نہیں دی۔ یہی خیال تھا کہ رات دانیال نے ان کی عقل ٹھکانے لگا دی تھی تو اب شرمندگی سے نیچے نہیں آ رہا ہوگا، مگر اس نے تو گویا بم پھاڑ دیا تھا۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے فائقہ نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا۔ کیوں مذاق کر رہے ہو بیٹا، تمہاری عمر ہے شادی کی؟ انہوں نے ہنس کر بات ٹالنا چاہی۔ فار گاڈ سیک، مجھے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں، بس زیبی کے گھر رشتہ لے کر جائیں، بس میری منگنی ہو جائے۔ سائم کی ہٹ درمی پر فائقہ کو غصہ آ گیا۔ اس زیبی کے گھر رشتہ لے کے جاؤں جس کی ماں نے کہا تھا میں سائم جیسے لڑکے اپنی بیٹی کے سر سے وار کر پھینک دوں؟ میرا بیٹا اتنا فالتو ہے؟ آپ کو اپنے بیٹے کی جتنی پرواہ ہے مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا ہے۔ اتنا بد لحاظ لہجہ کہ ابراہیم کو بے اختیار اسے ٹوکنا پڑا۔ اپنی ماں سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ مائیں ایسی ہوتی ہیں، انہوں نے تو میرے ساتھ دشمنی کی ہے۔ کیا کہا تھا دانیال بھائی کو فون کر کے؟ میں نے تو صرف میسج کیا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ بیٹے کی ذرا انہیں اور تپا گئی۔ اپنی بہن کے کرتوت آ کر دیکھو، یہ لکھا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا تھا، وہ چلایا۔ آپ نے زیبی اور میری پوزیشن مشکوک کر دی ہے۔ میں نہیں جانتا، آپ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں اور ان سے معافی مانگیں۔ ماں کو ان کے قدموں میں لے کر جا کر بٹھا دو، کوئی شرم کوئی حیا کرو۔ امی، آپ جا رہی ہیں یا نہیں؟ ہرگز نہیں، وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں کہ میری بہو بن سکے۔ بات بڑھتی چلی گئی، لحاظ مروت سب اٹھ گئے۔
فائقہ کو ماں ہونے کا مان تھا تو صائم کو اکلوتا ہونے کا، اور یہ اتنا بڑا کہ ماں کا مان ٹوٹ گیا۔ صائم نے غصے میں گھر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین ہے شادی کی پہلی رات تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ روشانے نے گہری سانس بھر کر نظریں اٹھائیں۔ سنہری کام والی شیروانی میں ملبوس آج بھی اس کے سامنے گھر کا بڑا بیٹا بیٹھا تھا۔ کون کہتا ہے رشتے بدل جائیں تو جذبے بھی بدل جاتے ہیں؟ اس نے اپنے اندر کی کڑلاہٹ کا گلا گھونٹا۔ نادان ہے، سمجھ جائے گی۔ اسے صائم سے ملنے سے منع کیا تھا، اب منع کیا ہے۔ اب تک ملتی آئی تھی، بچپن کی دوستی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہے۔ اب ایک ہی دم سے پابندیاں لگی ہیں تو دونوں تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اس معاملے کو روایتی سوچ کے ساتھ دیکھیں گے تو کبھی ہینڈل نہیں کر پائیں گے۔ مدھم لہجے میں بولتے وہ زیبی کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ پورے فنکشن میں دانیال سے گھبراتی زیبی کسی ایک رسم میں بھی شامل نہیں ہوئی تھی۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے ایک طرف چھپی رہی، لیکن کب تک؟ دونوں کو اس گھر میں رہنا تھا، آمنا سامنا ہو ہی جاتا۔ میں اس سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا۔ کھلونوں سے کھیلتے کھیلتے گھر کی عزت کے ساتھ کھیلنے لگی ہے۔ دونوں کے درمیان چپ کنڈول مار کر بیٹھ گئی۔ خاموش لمحے وقت کی گود میں گرتے ماضی بنتے جا رہے تھے۔ روشانے نے اس چپ سے ہاتھ چھڑایا تو چوڑیاں کھنکھنائیں اٹھیں۔ دانیال نے چونک کر دیکھا تو نظر حنائی ہاتھ پر گئی۔ دانیال نے بے اختیار روشانے کو دیکھا، روشانے کو نہیں، اپنی دلہن کو۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روشانے نے خود میں سمٹ گئی۔ چلو نئی زندگی کا آغاز نئے انداز اور نئے اعتراف سے کرتے ہیں۔ جب امی نے مجھ سے پہلی بار پوچھا کہ میں تمہاری شادی روشانے سے کرنا چاہتی ہوں تو تم نے اس دن فیروزی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، رشتے بدل جائیں تو جذبے بدل جاتے ہیں۔ کچن سے مزید خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ناشتے میں کون سی ایسی چیز تھی جو ثمینہ نے انہیں نہیں بنوائی تھی؟ ساجدہ بیگم دروازے میں کھڑی ثمینہ کی افراتفری دیکھ کر مسکراتی رہیں۔ لگتا ہے آج کچھ خاص اہتمام ہے۔ ہاں، لڑکی کے میکے سے ناشتہ جائے گا، خاص تو ہوگا۔ وہ ہنسی۔ دیکھ لو، اب خود ہی ہمیں سسرال والے بنا رہی ہو۔ دونوں آپس میں نوک جھونک کر کے سمندن والے رشتے کو انجوائے کر رہی تھیں۔ روشانے کمرے سے باہر آئی تو اس کے ہونٹوں پر کھلی مسکان دیکھ کر زبیریہ نے خود کو پرسکون ہوتا محسوس کیا۔ لپک کر اس کے گال چوم لیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی خوش دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں، ورنہ ساری رات یہی سوچ رہی تھی۔ میری وجہ سے نہ جانے کیا سننا پڑا ہوگا، لیکن لگتا ہے انہوں نے کچھ اور ہی سنا ڈالا۔ زیبی نے شوخی سے کہنی ماری۔ دونوں کاریڈور میں ساتھ چل رہی تھیں۔ بہت مشکل سے سمجھایا، بس یوں ہی سمجھو، اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب تم صائم سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی۔ نہیں رکھوں گی، آئی پرامس۔ اس نے محض روشانے کو مطمئن کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہی کچن میں داخل ہوئیں۔ ثمینہ روشانے کو دیکھ کر نہال ہوئیں تو ساجدہ نے فٹ سے بلائے لیں، کچھ آ کر ہاتھ ہی بٹا دو۔ ثمینہ نے زیبی کو ٹوکا جو فرنچ ٹوسٹ دیکھ کر بے قرار ہوئی۔ یہ آ تو گئی ہے۔ اس نے باقی ہاٹ پاٹ کھولنا شروع کیے۔ ہاں، ایک دن کی دلہن کو کچن میں کھڑا کر دو۔ ثمینہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ اب تو مجھے یہ ڈانٹ پڑے گی تائی امی۔ اس نے حسبِ عادت مدد چاہی، مگر انہوں نے آرام سے روشانے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی، میں تو اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں، تم ماں بیٹی آپس میں نمٹ لو۔ زبیریہ منہ کھولے انہیں جاتے دیکھنے لگی۔ اب کچھ سمجھ میں آیا؟ منہ بند کر لو۔ انہوں نے تو روشانے پر پورا قبضہ کر لیا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اب ماں کا ہاتھ بٹاؤ۔